مدینہ منورہ میں ایک مرد اور عورت کی محبت بری شادی ہوئی۔ آج کے دور میں جسے لو میرج کہا جاتا ہے۔ پسند کی شادی تھی، 1 سال بڑی محبت سے گزرا، پیار سے گزرا، محبتوں سے گزرا۔ 1 سال کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ یہ صحابی کام سے تھکا ہارا گھر آیا اور بیوی سے پانی کا مطالبہ کیا کہ مجھے 1 گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیوی گئی پانی لانے اور ادھر اس صحابی کو اتنی تکلیف اور اتنی تھکاوٹ تھی کہ بیچارہ سو گیا۔ بیوی نے خاوند کی محبت میں پوری رات وہ گلاس ایسے ہی تھامے رکھا، کھڑی رہی صبح تک۔ جب اس خاوند کی آنکھ جاگی، بیدار ہوا نیند سے، بیوی کو گلاس پکڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا تم پوری رات کھڑی تھی؟ تو اس نے کہا، ہاں میں پوری رات تمہاری محبت میں کھڑی تھی کہ جب تمہاری آنکھ کھلے تو تم پانی پیو۔ تو وہ صحابی، وہ خاوند اتنا خوش ہوا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ آج تم جو خواہش کرو گی، جو مطالبہ کرو گی، میں تمہارا مطالبہ پورا کروں گا۔ تم مطالبہ کرو تاکہ میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں۔ اس بیوی نے کہا کہ اچھا، اگر تمہاری یہی نیت ارادہ ہے تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے طلاق دے دو۔ صحابی بڑا پریشان ہوا کہ اتنی محبت اور اتنا پیار اور لو میرج سے شادی ہوئی اور مطالبہ جو ہے طلاق کا کیا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یہ معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے چلیں گے۔ بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ جب روانہ ہوئے گھر سے دربار نبوت کی طرف، راستے میں کسی پتھر سے اس صحابی کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا، اسے چوٹ لگی، زخم آیا اور بیوی نے اپنی نئے چادر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس زخم پر باندھ دیا پٹی کی۔ بیوی نے کہا کہ چلو واپس چلیں، گھر چلتے ہیں، بس میرا تیرا معاملہ ختم، میں طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، دربار نبوت نہیں جاتے۔ صحابی بڑا پریشان ہوا کہ پہلے طلاق کا مطالبہ اور محبت میں پوری رات گلاس کا تھامے رکھنا اور پھر آدھے راستے میں دربار نبوت پہنچنے سے پہلے طلاق کا مطالبہ نہ کرنا، یہ معاملہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس عورت نے کہا کہ چلو گھر چلے، گھر میں بتاتی ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی نے کہا کہ میری تیری محبت سے شادی ہوئی، لو میرج ہوا، پسند کی شادی ہوئی، پورا سال میں نے تیرے ساتھ گزارا، پورے سال میں تجھے کوئی تکلیف نہیں آئی، سر درد نہیں ہوا، بیماری نہیں آئی، بخار نہیں آیا، تکلیف نہیں آئی۔ تو میں نے اپنے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس پر بیماری نہیں آتی، غم نہیں آتا، تکلیف نہیں آتی، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس پر بیماری آئے، پریشانی آئے، غم آئے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے جو طلاق کا مطالبہ کیا تھا وہ اس بنا پر کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، میں نے تجھے کبھی بیمار پریشان نہیں دیکھا، تو جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے طلاق کا مطالبہ اس لیے کیا، لیکن راستے میں جب تجھے تکلیف آئی، پریشانی آئی، زخمی ہوئے، تو میں نے سمجھ لیا کہ نہیں، اس سے اللہ راضی ہے،
اس پر پریشانی آ گئی، اس پر بیماری آ گئی، اس کو تکلیف پہنچی، میں نے فوراً اپنا ارادہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ تو یہ تھا میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت عورتوں کا معیار بھی وہ نیکی تھا، تقوی تھا، کہ اور اللہ کی رضا تھی، کہ جس سے اللہ راضی ہو میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گی، جس سے اللہ راضی نہ ہو میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے پہ ڈائریکٹ آتی ہیں، اس درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک بارش، یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، یہ ڈائریکٹ آتی ہے۔ ایک بیماری، یہ دو نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے بندے پر ڈائریکٹ آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے ہر حال، ہر غم، ہر مشکل میں، اور جب آ جائے تو پھر اس پر شکوے گلے نہیں کرنے چاہیے۔ حالات ہر ایک پر آتے ہیں، مسلمان پر بھی، کافر پر بھی، لیکن مسلمان پر جو حال آئے تو وہ اس کی یا تو درجات کی بلندی کا سبب ہوگا یا گناہوں کا عذاب اور وبال ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کون سی تکلیف، کون سی بیماری، کون سا غم یہ درجات کی بلندی کی علامت ہے، اور کون سا غم، پریشانی، تکلیف، بیماری یہ گناہوں کا وبال اور عذاب ہے۔ ہر بیماری یہ گناہوں کا عذاب نہیں ہوتا، ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی یہ گناہوں کا عذاب نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جب کسی پر بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، تو سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عذاب میں گھیر رکھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ کون سی بیماری، پریشانی درجات کی بلندی کا سبب ہے اور کون سی عذاب کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بیماری، غم، پریشانی، تکلیف میں بندہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرے، اس پر صبر کرے، تو یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور جس میں وہ جس غم پریشانی میں گلے کرے، شکوے کرے، شور مچائے، واویلا کرے، ناشکری کرے، تو یہ تکلیف، پریشانی، بیماری جو ہے یہ پھر سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔